ایک عالم گزرے ہیں آپ کی قوم کے، کرمان شاہی اسرار الشہادہ کتاب ہے، مقتل کی کتاب، تمام شہداء کے شہادت کا بیان، شہنشاہ وفا کی شہادت کا بیان، فخر یوسف کی شہادت کا بیان، جناب سحروں والے جناب قاسم کی شہادت کا بیان، سب کا بیان ہے۔ علی اصغر کی شہادت کا ذکر نہیں ہے پوری کتاب۔ کیوں نہیں؟ اب یہ علیحدہ بات ہے، بتا نہیں کیوں سب کی شہادت لکھی، علی اصغر کی شہادت ہی نہیں۔ وقت گزر گیا، پیری آ گئی، بیماری آ گئی، آخری وقت آ گیا۔ بھائی پیچھے والے تھک تو نہیں رہے دوست؟ بیٹوں نے کہا بابا کچھ دن ہو گئے کھایا نہیں ہے، کچھ تو کھا لیجئے، طبیعت بابا کچھ تو۔ اچھا سیب کھانے کو دل چاہتا ہے، کہیں سے سیب لا دیں۔ بیٹوں نے کہا بابا سیب کی تو فصل نہیں، موسم نہیں ہے، کیا کچھ اور کھانے کو جی نہیں چاہتا؟ اگر سیب ہے تو سیب مجھے لا کے دے دو، سیب کے علاوہ میرا کچھ کھانے کے لیے دل نہیں چاہتا ہے، بس میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ خاندان عالم محمد کے گھرانے کے عالم کے بچوں کی تربیت ہے۔ انہوں نے باپ کو کہا اچھا بابا انتظار کریں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ارے بابا سٹے آ گئے ہو موت قریب دیکھ کر، جب فصل ہی نہیں ہے، موسم نہیں ہے، سیب کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، عالم محمد نے قانون دیا اگر ماں باپ بڑھاپے میں کوئی ایسی بات کرے بھی جو غلط ہو، خبردار تمہیں اجازت نہیں، باپ کے سامنے ترک کلامی کرو۔ اگر کوئی بات ایسی کر بھی دی ہے تمہیں حکم ہے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تربیت خاندان آل محمد ہے۔ اچھا بابا ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی ادھر دوڑ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، اکیلے لیٹ گئے۔ یکا یک صدر دروازہ گھر کا کھلا، چند نورانی چہرے والی ہستیاں داخل ہوئی۔ سننا دوست راز اہم ہے، نورانی چہرے سر پہ ٹوکریاں اٹھائیں، قریب آ رہے ہیں۔ درمیان میں ایک چہرہ ہے جو تجلی نور ہے، مرقع نور ہے، ایسا روشن چہرہ لگتا ہے آفتاب و مہتاب اسی کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں۔ اتنا حسین چہرہ کہ چہرہ دیکھ کر درود پڑھنے کو جی چاہ رہا، اتنا پاکیزہ چہرہ کہ کائنات کی پاکیزگیاں اس کا طواف کر رہی ہیں۔ وہ ہستیاں قریب آئیں، وہ جو مرقع نور وجود ہے مخاطب ہوئے، کرمان شاہی میں حسین ہوں، توجہ سنیے گا، میں حسین ہوں۔ کرمان شاہی سیب چاہیے تھے، دل چاہتا ہے، کہاں بچوں کو دوڑا دیا، بازار میں تو سیب نہیں ہے، فصل نہیں ہے، لے تیرا دل چاہتا ہے سیب کھا۔ ٹوکریاں کھول دی گئی، حسین کا اشارہ پاتا، ایسی خوشبودار سیب نہ دیکھے نہ کھائے نہ سنے، پورے محلہ خوشبو سے مہک گیا۔ کرمان شاہی امام حسین مخاطب ہوئے، کرمان شاہی یاد ہے کرمان شاہی نے کتاب لی، کرمان شاہی یہ سیب میں نہیں لے کر آیا، تیرے لیے اصغر نے بھجوائے۔ ٹھیک ہے جناب، کرمان ٹھیک ہے جناب، تیرے لیے اصغر نے بھجوائے۔ کرمان شاہی مجھے سیب دیے، سیب دے کر مجھ سے تیرا گلہ کر رہا تھا، تیری شکایت کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا بابا کرمان شاہی کو سیب دے دیجیے گا اور کہیے گا کرمان شاہی تو نے سب شہداء کی شہادت کا ذکر اپنی کتاب میں لکھا ہے، اصغر کی شہادت کا ذکر نہیں کیا، کیوں کرمان شاہی تو اصغر کو بچہ سمجھتا ہے، تو نے اصغر کو بچہ سمجھا ہے؟ یاد رکھ کرمان شاہی ہوں میں بچہ، یہ جملہ ہے، ہوں میں بچہ۔ معززین گجرات سلامتیاں ہوں آپ کے لیے، میں جانتا ہوں یہ موضوع ممبروں کے نہیں ہیں، لیکن انہی ذریعے میں نے اپنے بچوں تک یہ باتیں پہنچانی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ممبر پر ایک مخصوص ٹرین ہے کہ دو جملے ادھر کے کہیے، ایک نقطہ ادھر کا کہیے، ایک خیبر، ایک خندق، ایک گوت، ایک بدر، دو چار نعرے ادھر سے، 6-7 نعرے ادھر سے، 8-10 نعرے ادھر سے۔ تو ان باتوں پہ نعرے تو نہیں لگتے ہیں، لہذا یہ باتیں پڑھی بھی نہیں جاتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے میں اب نعروں کے لالچ میں، اور ہمارا کیا یعنی ذہنیت کیا ہے کہ صاحب واہ واہ نہیں ہوئی تو مجلس ناکام، فلاپ ہو گئے، فیل ہو گیا، زیادہ نہیں روئے تو فیل ہو گیا، لہذا رلانے کے لیے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ مقصرین جو ہے فضائل میں قصر کر رہے ہیں اور ہم ذاکرین مصائب کے مقصر ہیں، مصائب پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مصائب کہاں ہے، توہین کہاں ہے۔
میں نے ممبر پر بیٹھ کر ذاکروں کو باب الحوائج علی اصغر کی شہادت پڑھتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ میرا دل کانپنے لگ گیا کہ یہ شہادت پڑھ رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں باب الحوائج علی اصغر کی عظمت کیا ہے۔ یاد رکھنا یہ رلانے کا کھیل کھلونا نہیں ہے علی اصغر۔ اچھا یہ بتائیے، ابھی تو میں نے مصائب پڑھے نہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہیں، یہ بھائی صاحب بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، سب کی آنکھیں نم ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بےہودہ باتیں پڑھنے کی، جھوٹ باتیں پڑھنے کی، اور وہ باتیں جو آل محمد کی عزت کے خلاف ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ سنیے کس طرح پڑھا جاتا ہے اور مصائب کیا ہے، حالانکہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مگر آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ کرمان شاہی تو نے اصغر کی شہادت کا ذکر نہیں کیا، اصغر کہہ رہا تھا کرمان شاہی تو نے مجھے بچہ سمجھا، جملہ سماعت فرمائے، کہہ رہا تھا کرمان شاہی سے کہہ دینا ہاں بابا ہوں میں بچہ، ہوں میں بچہ مگر ہوں تو حسین کی تصدیق کرنے والا۔ میں آپ کو داد دیتا ہوں، میں آپ کی سماعتوں پر داد دیتا ہوں۔ آباد و شاد میرے پیچھے والے دوست متوجہ ہیں، کرمان شاہی میں ہوں چھوٹا، اصغر ہے چھوٹا مگر ہے حسین کی تصدیق کرنے والا۔ سمجھے لفظ تصدیق کو؟ میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا۔ آخری جملہ راز سے پردہ ہٹائیں، 71 شہداء کسی کی نماز جنازہ حسین کے علاوہ 71 کسی کی نماز جنازہ حسین نے نہیں پڑھائی، اصغر کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ شکرن، کربلا کے میدان میں حسین نے وہ کام کیا جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا تھا، کوئی نبی وہ کام نہیں کر سکتا تھا سنی شیعہ دوستو جو کربلا میں سیدہ کے لال نے کیا۔ اتنا بڑا کام کیا، اس کی توحید کو بچایا، 1.25 لاکھ انبیاء کی عصمت کو بچایا، قیامت تک انسانیت کی غیرت کو بچایا، بہن بیٹی اور بیوی کے درمیان تمیز کو بچایا، شرافت کو محفوظ کر گیا۔ اتنا عظیم کام کیا کربلا میں حسین نے کہ روز اول سے روز آخر تک کوئی نہیں کر سکتا۔ معصوم فرماتے اتنا بڑا کام کر کے قد صلی شکرن، اب حسین شکر کی نماز پڑھنا چاہتا۔ حسین اس کی توحید بچانے والا، اصغر حسین کی تصدیق کرنے والا، سمجھیے گا۔ اور ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کرمان شاہی یاد رکھنا باب الحوائج ہے میرا بیٹا اصغر، کیا سمجھا ہے تم نے اسے؟ میں بھی جاتا ہوں، ہم بھی جاتے ہیں تمہاری آرزویں لے کر اللہ کے سامنے، اصغر بھی جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کبھی کبھی اس کی مصلحت کے تحت ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جب علی اصغر تمہاری آرزویں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب تک تمہاری حاجتیں پوری نہ کروائے اللہ کے سامنے سے ہٹتا نہیں۔ اللہ مقام باب الحوائج علی اصغر، کیا سمجھیں گے آپ؟ ابھی حسین کو علی کو کیا سمجھیں گے؟ قبلہ جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کی بات کیا ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے حسین کی سکینہ اور حسین کا اصغر۔ فجعلہ قبلۃ، حسین نے اصغر کو اپنا قبلہ بنایا۔ کیا شعر پڑھا تھا میں نے اقبال کا؟ بیان سے شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شب، مسلمانوں کا قبلہ حسین، حسین کا قبلہ اصغر۔ بس تقریر تمام، ایک شعر سن لیجئے، بس آپ گریہ کر رہے ہیں۔ میر مونس کے انیس کے پوتے کا شعر سناتا ہوں۔ بلا تشبیہ، بائیں ہاتھ میں اصغر کی لاش ہے اور دائیں ہاتھ سے ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں۔ میر مونس کے شعر سنو، میر انیس کے پوتے کا شعر سنو۔ سلام میں عجیب طرح سے شعر کہہ دیا، 150 سال پرانا شعر سنیں، خدائے سخن کے پوتے کا، عجیب طرح ہے۔ کہتے ہیں کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی۔ سمجھے شاعری یہ ہوتی ہے، ہم تو آج بھونڈی تک بندیوں کو شاعری کہتے ہیں جو بے تکے اور گندے گانوں کے طرزوں پر کہی جا رہی ہیں، ہم انہیں شاعری سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی ہمارا معیار یہ تھا، سماعت فرمائیے۔ کہتے کہتے کچھ
शेर सुनिएगा हुजूर। कहते कहते कुछ ज़बाने बेज़बानी रह गई, तीर खा के सो गए असगर, कहानी रह गई। जी जनाब, अब रोने के लिए क्या मैं बेहुदा रिवायतें पढ़ूं? बताइए मुझे क्या करना चाहिए? जब जनाब रबाब इसी पर राजी हो गई हैं, मकाम अली असगर समझो कि क्या मकाम है। हुसैन का किबला है अली असगर, खबरदार खबरदार, मोहतात हो जाओ, बाबुल हवाइज है अली असगर। कयामत तक अली असगर नहीं, अली असगर का झूला नहीं, वो शाम गरीबा चल गया। अली असगर के झूले की जो छवि हम बनाते हैं, इस झूले की छवि में इतनी बरकत है, जिसको 10 साल से औलाद नहीं है, वो सुन्नी शिया बेटी उस झूले को पकड़ कर कहे मेरे अल्लाह तुझे बाबुल हवाइज का बना। ये मकाम है। एक शेर आपके ज़ौक़ की नजर और है, इन्हीं मुजमून इसका शेर सुनिए। दूसरी तरह से दूसरे सलाम का शेर है। कहते हैं ये सोचकर हमरा ले गए असगर को हुसैन। बाबा जी तरह देखिए, ये सोचकर हमरा ले गए असगर को हुसैन। क्यों? कैद में बानों से ये बच्चा न पाला जाए। ये सोच के हमरा ले गए असगर को हुसैन, कैद में बानों से ये बच्चा ना पाला जाएगा। और गुलाम असगर को हुसैन की जन्नतों में मौला आला दर्जा अता फरमाए। बाबुल हवाइज अली असगर के सदके में दो शेर मैंने पोते के सुनाए, अब एक शेर आखिरी सुनिए मीर अनीस का, और मुझे इजाजत दे दीजिए। यहाँ बाएं हाथ में बिला तशबीह बच्चे को वाकई उस जगह पर हो जाए कि ना खुदा की कसम इधर के इंसान में नहीं आ सकता। पहाड़ हो जाए, पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाए, उस मंजिल पर है सैयदा का नाम। मेरे सजदे को कबूल फरमा, रसूल के बेटे मेरे सजदे को कबूल फरमा। दाएं हाथ से कब्र खोद। आखिरी शेर मीर अनीस का सुनाता हूँ, खुदा सुन। और शेर क्या है? मौजज़ा है, 250 साल पुराना शेर है। जब पढ़िए तो ऐसा लगता है आज कहा है। शेर की ताजगी कयामत तक नहीं जाने वाली। बस ये शेर पढ़ के मैं आपसे इजाजत दे। कब्र में उतार दिया, कैसे किस तरह ना समझे हैं ना समझ सकते, बस ये हुसैन ही जानता है कि कैसे कब्र को मिट्टी से बंद किया होगा। और आखिरी शेर सुनिए और मुझे इजाजत दे दीजिए। अनीस कहते नन्ही सी कब्र खोद के, ये नन्ही सी कहना भी अनीस के कलाम की नुदरत और मौजज़ा है। नन्ही सी कब्र खोद के, कभी सोचिएगा, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के और शब्बीर उठ खड़े हुए।